پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ کی ریاست میں ریاست اور پھر سیاست، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی 36ویں بائنیل کانفرنس و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے LDN کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ صحت ہے تو جہان ہے، لیکن یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ ہم سب نے جان اور تندرستی سے جڑے اس مقدس محکمے، شعبے یا پیشے کو اسٹاک ایکسچینج یا کرپشن کا قبرستان بنا دیا ہے۔ جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ترقی یافتہ قوموں کی کامیابی کا راز صحت کے شعبے سے جڑا ہوا ہے، جہاں ریاست اپنے ہر شہری کی مکمل جان و صحت کو یقینی بناتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے ارباب اختیار، اشرافیہ، حتیٰ کہ نوکر شاہی اپنا مہنگے سے مہنگا علاج غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کے قومی خزانے سے کرا لیتی ہے، اور جن لوگوں کے پیسوں سے یہ حکومت چلتی ہے وہ سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ حادثات اور دروازوں پر بغیر علاج کی سہولیات کے فقدان کے باعث وہ عوام موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور فراہم کی گئی سہولیات کی رقم کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ قومی خزانے میں خیانت کرنے والے ظالموں کو ریٹائر کر کے یا تبادلہ کر کے انہیں چھپا کر مزید کرپشن کرنے کے لیے چھپا دیا جاتا ہے یا بچا لیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ارباب اختیار کی جانب سے انہیں بچا ہی لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام تو زندہ درگور ہو چکے، اب معاملہ پاکستان کی سالمیت اور کرپشن کو فروغ دینے والے ارباب اختیار کا مستقبل بھی آج داؤ پر لگ چکا ہے۔ گزشتہ روز اوپر بیان کی گئی باتوں کے مطابق ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش شیخ، جو خلاف قانون اپنی 3 سالہ مدت ملازمت پوری کرنے کے باوجود محکمہ صحت سندھ میں 2 منہ کے اسدحے کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، LDN کی جانب سے مسلسل حقائق کے بعد انہیں محض محکمہ صحت سے ہٹایا جانا، حالانکہ ان کے کالے کرتوتوں کے کوہ گراں کے باعث انہیں SNGD میں رپورٹ کروانا ان کے ظلم اور لاقانونیت کی طویل داستان کے مقابلے میں ایک نہایت معمولی سی سزا ہوتی۔ پھر مولانا بخش کی ماں پر وہاب اللہ یوسفانی سندھ سروسز ہسپتال کراچی اور شیر محمد چانیو سول ہسپتال میرپور خاص کے خلاف قانون ترقیاں، اور اس ترقی کے بعد 14 نومبر کو بھی اسکن انسٹیٹیوٹ کے بجائے دفتر کا وقت ختم ہونے کے باوجود وہاب اللہ یوسفانی کا سندھ سروسز ہسپتال میں 4 بجے کے بعد تک موجود رہنا اور شیر محمد چانیو کا DHO میرپور خاص کا اضافی جعلی چارج کا نہ چھوڑنا تو اس بات کی علامت ہے کہ مولانا بخش شیخ کا ان دونوں کے بارے میں زبانی حکم آج بھی محکمہ صحت میں بدستور قائم ہے۔ پھر ڈائریکٹر نرسنگ نجمہ منگی کی جانب سے مولانا بخش شیخ کو خوش رکھنے اور ان کے نظر میں اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے بچوں کے استعمال کے لیے نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کی سرکاری کلٹس کار کا واپس نہ جمع کرایا جانا
اختیارات سے تجاوزی نہیں بلکہ تبادلے کے باوجود ہٹائے جانے والے ایڈیشنل سیکریٹری کی جانب سے کرپشن اور ریاست کے اندر ریاست کا یہ مستند ثبوت ہے۔ پھر اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں کیڈر چینج مافیا ہیلتھ کے خلاف قانون ملازمین کی جانب سے ہسپتال کی سرکاری بجلی اور گیس کی ملحقہ علاقے میں چوری کر کے فروخت کرنے کا سنگین معاملے پر ہسپتال کی انتظامیہ کی پراسرار خاموشی، یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ ہسپتال میں رہائش ملازمین کے مطابق فروری 2024 میں آتش زدگی کا روح فرسا واقعہ گیس چوری کے سبب پیش آیا ہے، جس میں 5 ہسپتال کے ملازمین اپنی جان سے گئے اور تحقیقاتی کمیٹی نے حیرت انگیز طور پر مذکورہ روح فرسا واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ کی کاپی نہ تو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر میں جمع کرائی اور نہ ہی ہسپتال کی انتظامیہ کو اس کی نقل فراہم کرنے کو ضروری جانا۔ خود ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے میرے استفسار پر رپورٹ نہ دیے جانے کی براہ راست تصدیق کی ہے۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر ندیم شیخ اس تحقیقاتی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے، جنہیں خود نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر کی جانب سے قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن کی دی گئی تحقیقات میں وہ تحقیقات کے بجائے گھر پر سوتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے اچانک دورے میں پکڑے گئے تھے۔ یہ بھی ڈاکٹر سکندر علی میمن اور خود ڈاکٹر ندیم شیخ توہین عدالت کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی خلاف قانون ملازمت کرنے کے باوجود ایمانداری کا ٹیگ سینے پر لگائے رہے، اور سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم جتوئی کی جانب سے جونیئر ترین گریڈ 19 کے افسر ہونے کے باوجود انہیں محکمہ صحت کراچی میں ڈائریکٹر بنایا گیا تاکہ وہ اکاؤنٹ آفیسر خلیل بھٹو کی کورونا فنڈ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کو پکڑنے کا ہدف پورا کریں، لیکن وہ ایسا کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہے۔ ادھر محکمہ صحت اور سندھ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے عارضی ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ صوبائی محتسب کے پاس پہنچ گیا۔ صوبائی محتسب معاملے پر سخت برہم ڈاکٹر سکندر اقبال سینئر میڈیکل ڈائریکٹر کو متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے پھنسوا دیا، جبکہ وہاب اللہ یوسفانی اپنے 3 عارضی ملازمین جن میں ٹرانسپورٹ کا خلاف قانون انچارج شہزاد سرفہرست بتایا جاتا ہے، ان ملازمین کو ڈیزل پیٹرول کی پرچیاں فروخت کر کے ان کی خلاف قانون تنخواہوں کی ادائیگی کا سلسلہ بھی دوسری جانب جاری ہے، اور مذکورہ اسکینڈل کے مرکزی ملزم صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کے تعاون سے ڈاکٹر فرحت عباس بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے مذکورہ تحقیقات رکوانے کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے تحقیقاتی افسر طارق حسین سہتو کو وہاب اللہ یوسفانی کے ذریعے اپنی سرکاری کلٹس کار بامِ پیٹرول دے دی تھی۔ وہ کار اب ناکارہ ہو کر ہسپتال میں ایل ڈی این کی نشاندہی کے بعد کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس کی تصویر آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے سرکاری کار کی تصویر دیکھی، اب آپ ہماری اسکرین پر
وہاب اللہ یوسفانی کی ذاتی کار کی تصویر بھی دیکھیں۔ اینٹی کرپشن کی مذکورہ تحقیقات میں وہاب اللہ یوسفانی نے تاحال مطلوبہ ریکارڈ اینٹی کرپشن حکام کے پاس جمع نہیں کرایا ہے، اور سابق MS ڈاکٹر عاشق علی شیخ کو آگے رکھ کر وہاب اللہ یوسفانی نے میڈیکل آکسیجن گیس کی مد میں گورنمنٹ کانٹریکٹر کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی کی مبینہ ملی بھگت سے 15 مئی 2024 سے 10 جون تک محکمہ خزانہ سندھ سے اضافی بجٹ کے نام پر 1 کروڑ روپے اور معمول کے بجٹ سے 18 کروڑ روپے اور پھر اضافی بجٹ کی مد میں مزید 12 لاکھ روپے کا جس دھڑلے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب تک متعلقہ ارباب اختیار کی جانب سے مذکورہ قومی ملزمان کے خلاف تاحال FIR درج کیوں نہیں کرائی گئی، جبکہ پہلے آپ ہماری اسکرین پر گیس ذخیرہ کرنے کے ٹینک کی تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فوٹیج اور مریضوں کا ریکارڈ اس بات کا مستند ثبوت ہے کہ 1 کیوبک بھی گیس لیے بغیر کانٹریکٹر سلمان کوٹی کی مدد سے قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سول اسپتال کراچی میں مذکورہ رقم کی نسبت نصف سے بھی کم رقم پر کینسر کی ادویہ پر FIR بھی درج ہو جاتی ہے، اور ملزمان نیاز احمد خاصخیلی اور اقبال چنہ کو معطل کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی جیسے کیس میں مذکورہ بالا ملزمان کو قومی خزانہ لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دینا کیا دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے، یا ملزمان پھر قطری شہزادے ہیں؟ LDN کی تحقیقات جاری ہیں، مزید نئی معلومات ملتے ہی اپنے ناظرین اور متعلقہ ارباب اختیار کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔